حدثنا علی بن الجعد اخبرنا شعبہ قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول تصدقوا، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو. فسيأتي عليكم زمان، ایک وقت آئے گا، يمشي الرجل بصدقته، کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا. فيقول الرجل، تو انسان کہے گا، لو جئت بها بالامس، اگر تو کل لاتا لقبلتها منك، تو میں تجھ سے قبول کر لیتا. فاما اليوم فلا حاجة لي فيها، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں. باب من امر خادمه بالصدقه، جو شخص اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دے، یعنی خود لیٹا ہوا اور اپنے نوکر کو کہتا ہے اچھا فریج سے فلاں چیز نکال کے وہ جو باہر فقیر آیا اس کو دے دو، ایسی صورت میں. ولم يناول بنفسه، اور خود اٹھ کے نہیں دیتا. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، ایسا خادم بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر مل جائے گا. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ خادموں بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں تاکہ ان کو بھی عادت پڑے دینے کی، کیونکہ بچوں میں بخل بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی پوزیسو بہت ہوتے ہیں. کوئی ان کے کھلونے کو ہاتھ لگائے، ان کی کھانے پینے کی کسی چیز کو تو معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ ان کے کپڑے بھی کسی کو دینے لگیں یا وہ کسی کو پہنے ہوئے دیکھ لیں تو معاف نہ کریں. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہرس انسان کے اندر، اور اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب بچے ساتھ ساتھ بڑے ہوں تو ان کی اس ہرس کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو پہلے دیں پھر ان سے دلوائیں. ہمارے والد کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز لاتے، کوئی پھل لاتے، کوئی چیز خود نہیں تقسیم کرتے تھے، عموماً مجھے دیتے یا کسی بھی بہن کو کہ جاؤ تم تقسیم کرو، سب گھر والوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بچے بڑے اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس سے عادت بھی پھر پڑتی ہے کہ اچھا دینا بھی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر والدین ہی سب کچھ کرتے چلے جائیں تو اس میں بچوں کو پھر عادت نہیں پڑتی. اور یہ وجہ کہ ہمارے بچے بڑے کیئر لیس ہوتے ہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے جو بچوں کو خود نہیں کیا وہ کیوں کریں. کوئی بڑا آیا، رشتہ دار آیا، اس کے پاس بیٹھنا نہیں، کیونکہ آپ جو ان کے سامنے ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. وہ تو بڑے فطرت پر ہوتے ہیں نا کہ آپ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو وہ پاس چاہے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، کان ان کے آپ کی طرف ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ان کا ری ایکشن بڑا نیچرل ہوتا ہے. آپ اپنی منافقت سے وہ چھپا جاتے ہیں لیکن وہ اس کو اسی کے مطابق پھر لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی سسرال کی کوئی بات بھول کر بھی، جی ہاں عموماً وہی بیچارے ہدف ہوتے ہیں، بھول کر بھی بچوں کے سامنے نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بڑے ہو کر اپنے بچوں کے رشتے پھر اپنے کوئی پھپھی کے گھر جاری، کوئی چچا کے گھر، اور ساری زندگی آپ نے ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے ان کی. اب کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکیں گے. ان کو وہی ماضی کے جو آپ اپنے ظلم و ستم روتے رہے وہی یاد آئیں گے کہ انہوں نے تو میری ماں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ میری خیر خواہ کیسے ہو سکتی، خواہ وہ بیچاری کتنی اچھی ہو. یہ ایسے رشتے کہ جس میں نیچرلی کچھ نہ کچھ جیلسی وغیرہ ہوتی ہے، ایک تنافس کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ آپ خود اپنے بچے کی زندگی جہنم بنا دیں گے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من طعام بیتہا، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، بگاڑنا نہیں چاہتی، یعنی کھانے کو یا ان سب چیزوں کی خرابی نہیں کر رہی، کان لہا اجرہا بما انفقت، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا. یعنی پیورلی شوہر کی کمائی سے گھر میں کچھ پکایا گیا، اب اس میں سے اگر عورت اپنے ہاتھ سے مہمان کو کھلا دیتی ہے، رشتہ دار کو دے دیتی ہے، غریب فقیر کو دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو کچھ اس میں سے دے رہی ہے عورت کو بھی اجر ملے گا، وہ اس کی طرف سے بھی صدقہ لکھا جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ بگاڑنے کی نیت نہ ہو. مثلاً یہ کہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے تو ہے نہیں اور آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح آپ ایک ضد میں آ کر، اپنے شوہر کی ضد یا کسی اور کی ضد میں آ کر حد سے بڑھ کر دے رہے ہیں، یا ضرورت مند جو رشتہ دار ہے اس کو نہیں دے رہے کہ وہ شوہر کی بہن ہے، اور اپنی کو دے رہے ہیں کہ وہ چاہے نہیں ضرورت مند، تو ایسے بگاڑ اور فساد کی نیت کے بغیر جب عورت کچھ بھی خیر اور بھلائی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ایک نارمل چیز دے دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں، لیکن روز روٹین کے مطابق تھوڑا بہت جو گھر سے نکلتا رہتا ہے اور انسان نکالتا رہتا ہے اس کی اجازت ہے، اور اس میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ دینے کا ثواب بھی ہے. کان لہا اجرہا بما انفقت ولزوجہا اجرہ بما کسب، تو صرف عورت ہی کو ثواب نہیں ملے گا، شوہر نے جو محنت کمائی کی اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وللخازن مثل ذلک، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور خزانچی کے لیے بھی اتنا ہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے بہاف پہ مال جمع کر رہا ہے، مثلا کسی غریب کو دینا، اور ایک شخص اس کی ذمہ داری لیے ہوئے،
وہ جمع کر رہا ہے اور جمع کر کے پھر اس کو تقسیم کرتا ہے. وہ جتنا اس کو جمع کر رہا ہے، جتنا تقسیم کر رہا ہے، اس سب کا اجر اتنا اس کو ملے گا جیسے اتنا پیسہ اس نے اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ کیا. اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے، میں ہمیشہ اس بات سے بہت کتراتی تھی کہ کسی کا کوئی پیسہ لے کے کسی کو دوں یا لوں یا اس میں جمع کرنے کا چکر کروں یا تکلیف اٹھاؤں. لیکن جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تو وہ سارا بوجھ مجھ پہ ہلکا ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ مثلاً آپ ڈونیشنز لیتے ہیں، جیسے الوداعی کے لیے لینی ہوتی، لوگ دیتے ہیں، اب جب دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی رسید بنانی ہے، مثلاً اس کو پراپر جگہ پہ پہنچانا ہے، پھر اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، اور یہ اچھا بھلا ایک کام ہو جاتا ہے. قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ صدقات کے کام پر مقرر ہوتے ہیں ان کو صدقات میں سے تنخواہ بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص والنٹریلی کر رہا ہے، کوئی تنخواہ اس پر نہیں لے رہا، کتنا اجر ہے اس کے پاس؟ وہ جتنا پیسہ جمع کرتا ہے، لکھتا ہے اور اس کو ڈپازٹ کراتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، ایسا ہی ثواب ہے گویا سب کچھ اپنے گھر سے کر رہا ہو. اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کس کی ہمت ہے، ہم میں سے، کہ وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکے اور ہر روز صدقہ کرے. نہیں ہو سکتا نا. لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس کو اگر روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ تھوڑا بہت، تو گویا وہ روز صدقہ کر رہا ہے. یعنی صدقہ خیرات کے جو خزانچی یا خازن یا کیشیئرز ہیں، اگرچہ وہ ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، تو ان کو اگر دنیا میں تھوڑی بہت کوئی تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ تکلیف اٹھاتے، کیونکہ یہ بڑا پینز ٹیکنگ کام ہوتا ہے. اپنے پیسے کی حفاظت آپ بعض اوقات نہ بھی کریں تو کہتے ہیں اچھا خیر ہے کوئی نہیں، اگر نہیں تو نہ صحیح، ٹوٹ پھوٹ جائے کوئی بات نہیں. لیکن جو پیسہ کسی کا ہوتا ہے جب، وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے دنیا کے سامنے بھی اور آخرت میں بھی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو احساس اور وہ جو ایک کوفت انسان کے اوپر قائم رہتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں کریں گے. اس کا لازمی طور پر کچھ صلہ ملنا چاہیے، اور اس کا صلہ کیا ہے کہ جتنا وہ اس میں سے کرتا ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کیا، وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، اور کوئی کسی کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلاً آپ نے مجھے الہدا کے لیے کوئی ڈونیشن دی اور میں نے اس کو الہدا پہ خرچ کر دیا تو آپ کو تو کچھ نہ ملا اور مجھے ہی سارا ثواب مل گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے والے کو اپنا اجر اور اسے لے کے خرچ کرنے والے پر خیر اور بھلائی میں اپنا اجر، دونوں کو الگ الگ اپنا اپنا حصہ ملے گا. یہ نہیں کہ اس کے حصے میں سے آدھا کاٹ کے دوسرے کو دے دیا جائے. اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، کوئی صدقہ نہیں مگر جس کے بعد غنا باقی رہے. ظہر یعنی پیچھے، پشت کو کہتے ہیں. یعنی ایسا صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد انسان کنگال ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بچانا چاہیے. مثلا ایسا ہے کہ اگر کوئی محتاج آ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیں اور خود بھوکے رہ لیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کیا، روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، اتنے میں فقیر نے آواز لگائی، انہوں نے کیا کیا؟ جو اپنا کھانا تھا وہ اٹھا کے دے دیا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جناب آپ کو صرف اتنا دینے کا اختیار ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ باقی رہے. تو یہ دونوں چیزیں کیسے آپ وہ کریں گے؟ مثلا ایثار کا کتنا اجر ہے. قرآن پاک کی وہ آیت آپ پڑھیں گے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو گھر لے جائیں، لیکن ہر ایک نے کہا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. وہ گھر میں جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنا کھانا ہے کہ یا گھر والے کھا لیں یا مہمان کھا لیں. تو بچوں کی ماں نے بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دیا اور پھر اس کے بعد کھانا سامنے رکھا، خود بھی بھوکے تھے، چراغ بجھا دیا اور اس طرح شو کیا کہ جیسے خود کھا رہے ہوں. اور مہمان نے کھایا اور گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خود پھر بھوکے سو گئے. اور بھوک بڑی چیز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی تھی. تو کیا ایسی اجازت ہے کہ گھر والے روتے رہیں اور ہم سب کچھ دوسروں کو دے دیں، یا ہم خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو دے دیں؟ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہاں تک جانے کا کہا گیا. اور دوسری طرف کیا ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ صدقہ وہی بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی رہے. تو ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ ایثار کر سکتے ہیں ذاتی زندگی میں،
مثلاً آپ کی کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ دینا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں جن کے لیے آپ سوچتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا حصہ مار کے آپ دوسروں کو نہ دیں. لیکن اگر آپ کی کوئی ایک پرسنل چیز ہے اور بچوں کے پاس اپنی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ اپنی چیز کسی کو دینا چاہیں تو دے دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے لن تنالوا البر کی جب آیت اتری تو اس میں جتنے لوگ لاتے ہیں، مثلا آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں ایک شخص جو تھے وہ اپنا باغ لے آئے، ابو طلحہ تھے شاید. آپ نے جب اسے قبول کر لیا تو فرمایا کہ جاؤ اسے کہاں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو. تو حضرت حسان بن ثابت اور ایک اور تھے جن کو انہوں نے خرچ کیا، جو چھٹی پشت میں ان کے یعنی چھٹے دادا کی اولاد میں سے تھے، یہ دور کا رشتہ بنتا تھا. اسی طرح حضرت زید گھوڑا لائے تو حضرت اسامہ کو آپ نے دلوا دیا. اس میں جتنی بھی مثالیں آتی ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسندیدہ ترین چیز ان سے نکلوائی اور رشتہ داروں کو لوٹائی. کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے کہ رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دل تھوڑا کر لیتا ہے. تو کیا بتایا گیا کہ بہتر چیز وہاں پر خرچ کرو، کیونکہ اس سے حسد اور رقابت کے جذبات کم ہوتے ہیں. خاندانوں میں آپس میں بنتی کیوں نہیں، کیوں ایک دوسرے کی دشمنی جاری رہتی ہے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور حسد اور عناد باقی رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ عموماً چونکہ قریب نظر ہی وہ آتے ہیں، اور عموماً انسان ان کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پھر میرے مقابلے پہ آ جائیں. اور ہماری تو ساری زندگی کی جد و جہد کا مرکز یہی کہ ہم دوسرے رشتہ داروں سے آگے بڑھ جائیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. سوچنا انسان کو یہ چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے آگے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اگر میں رفتار تیز کر کے اس سے آگے نکل گیا تو میں نے کیا کمال کیا، جبکہ اس سے آگے بے شمار لوگ ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ شیطان ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے بڑے بڑے کاموں سے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو تو دینا ہے نا، اللہ کی خاطر دینا. کوئی بھی لے لے، خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ لے لے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رشتہ دار کو دو جو تمہارا احسان نہیں مانتا. بہترین صدقہ وہاں ہے کہ جس کو آپ دیتے چلے جائیں اور وہ مڑ کے پوچھے بھی نہ آپ کو، اور کہیں ظاہر بھی نہ کرے. کیونکہ بعض لوگوں کو جب آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں، زبان سے شکریہ یا نگاہوں سے کسی بھی طرح، اگرچہ اس کی انسان کو توقع نہیں ہونی چاہیے، نہ تمنا کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگ لے کر بھی الٹا برائی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں مینشن کریں گے کہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا. تو ایسی صورت میں ایسا صدقہ جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے کہ جس کا صلہ انسان کو صلے کی بجائے الٹا دوسرے کی بد مزاجی کا ہی سامنا ہو. اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنے ذاتی مال میں سے آپ جو چاہیں کریں، لیکن جو فرض آپ کا بچوں کا آپ کے اوپر ہے، بیوی کا ہے، شوہر کا ہے، بہرحال ان کا حق پہلے ہے. اس میں بھی ہم حدیث دیکھیں گے، پتہ چلیں گی. ومن تصدق وهو محتاج، اور کوئی ایسا شخص صدقہ کرے کہ وہ خود محتاج ہے، او اہلہ محتاج، اس کے گھر والے بھی محتاج ہیں، او علیہ دین، یا اس پر کوئی قرض ہے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مثلا آپ صدقہ کرنا چاہتی ہیں اور دوسری طرف آپ کے اوپر قرض بھی ہے جو آپ نے لوٹانا ہے. پہلے کیا کریں گے؟ آپ پہلے قرض دیں گے. اسی طرح آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پہلے بچوں کو کھلائیں گے. کتنی بہترین ہدایات ہیں، کتنا بیلنسڈ دین ہے. ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن ترتیب ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کا حق مارو گے اور اس کیو کو توڑ کے جمپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو جس کو کیو میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا آپ نے اس سے شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا نا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے ابتدا کرو جس کی تم ضرورت پوری کرنے والے، جو تمہاری اہل و عیال میں سے ہے. فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَن يُقْضِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ، تو قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. کس سے زیادہ؟ من الصدقہ، صدقے سے. یعنی عام صدقے سے بہتر ہے کہ قرض پہلے دیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قرض پہ قرض لے کے، ایک گھر ہے اس میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کو وافر ہے، قرضہ لے کے ایک اور گھر لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں کیسے زکوٰۃ دوں، میرے پہ تو بڑا قرضہ ہے. قرضے سے مراد یہاں کون سا قرضہ ہے کہ جو حقیقی ضرورت کے تحت قرضہ لیا گیا ہو، بنیادی کسی ضرورت کے لیے. یہ نہیں کہ آپ انڈسٹری لگانے کے لیے لون لے لیں اور ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ کو ایک عرصے میں ہی پے کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ وہ پے بھی نہیں بعض اوقات کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر تو کوئی شخص کبھی بھی صدقہ نہ کر سکتا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے لے کے دے دیتے تھے، اور آپ جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے اوپر کیا تھا؟ قرض تھا نا، وہ یہودی کی زرہ کا تھا شاید کچھ دینے والا. لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو آتا تھا وہ آپ نکالتے چلے جاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ جو حضرت ابو ذر والی حدیث ہے کہ جو احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا، تو وہاں پر بھی کیا کہ 3 دینار رکھ لوں گا، اور اس میں مفسرین کیا کہتے ہیں تو 3 دینار شاید اس لیے کہ آپ پر 3 دینار کا قرضہ تھا، تو وہ آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ قرضہ اتاروں گا اور باقی صدقہ. پھر فرمایا کہ والعتق والہبۃ، آزادی پر اور ہبہ کرنے پر بھی قرض اتارنا مقدم ہے.
مثلاً آپ کا ایک غلام ہے تو آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پر قرضہ بھی ہے، آپ کیا کریں؟ غلام کو بیچ ڈالیں مثلاً اور قرضہ اتار دیں اس کو بالکل آزاد کرنے کی بجائے. والہبتی، اسی طرح آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کچھ. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عطا کر دینا، بخشش. ایک ہدیہ ہوتا ہے اور ایک ہبہ ہوتا ہے. تو ہبہ یہ کہ اپنے مال کا کچھ حصہ آپ کسی کے نام کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی اولاد میں سے کسی کو دیتے ہیں یا کسی اور کو. تو بھی آپ وہ دینے سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ قرضہ اتر جائے. وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، اور اس کا صدقہ اس پر پھیر دیا جائے گا. لَيْسَ لَهُ أَن يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، اس کو یہ حق نہیں کہ لوگوں کے مال ضائع کرتا پھرے، یعنی لوگوں سے قرضہ لے کے عیاشی کرتا رہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں پر بڑے بڑے قرضے لے کر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی. یہ درست نہیں ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ضائع کرنا ہے. ہاں حقیقی ضرورت جو ہے وہ تو ضرورت ہے، لیکن صرف نام بنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اتلافها، ان کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو ضائع کر دے گا. یعنی اپنے پاس پیسے ہیں لیکن کہتے ہیں میں اگر اپنے نکالوں گا تو اتنے ٹوٹ جائیں گے، بہتر ہے کسی اور سے لے کے میں کر لوں. مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ بھی اور آپ کے دوست بھی، آپ اپنا 100 روپے کا نوٹ نہیں توڑاتے کہ اگر یہ میں نے توڑا لیا تو کیا ہوگا، لگ جائے گا. تو آپ دوسرے سے کہتے ہیں اچھا آپ مجھے اپنا دے دیں. تو یہ جو ہے اخلاقی جرم ہے. اگر کوئی شخص صرف اس لیے کہ میرا پیسہ نہ ٹوٹے اور دوسرے کا توڑوا دوں میں کہ مجھے نقصان نہ ہو، اس کا ضائع کراتا ہے، تو فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ اس کو برباد کر دے گا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کو دھوکہ دے کے، دوسروں کو نقصان پہنچا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، کہ ہم اپنے پیسے بچا گئے، ہم اپنی یہ چیز کر گئے. لیکن یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ ایک اور بھی دیکھ رہا ہے ہماری اس ہوشیاری کو، اور وہ وہاں سے پوری کر دے گا بات، اور وہاں سے فیصلہ کر دے گا کہ ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے. کیونکہ ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہے، خواہ سامنے ہو خواہ غیب میں ہو. الا یکون معروفا بالصبر، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص مشہور ہو صبر میں، یعنی صبر کرنے میں مشہور ہو، تو کیا کر سکتا ہے؟ اپنی حاجت سے بڑھ کر دوسرے کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. اور اگر آپ صبر ہی نہیں کر سکتے کہ وقتی طور پہ جذبات میں آ کے آپ نے کیا کیا، اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیا. مثلا آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کہا نہیں تم کھا لو، اسے تو کھلا بیٹھے اور پھر واویلا شروع کر دیا. ایسا کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا فیؤثر علی نفسہ، تو وہ شخص جو صبر کر سکتا ہو وہ ایثار کرے. ولو کان بہ خصاصہ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. کفیل ابی بکر، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، حین تصدق بمالہ، کہ جب اپنا مال صدقہ کر دیا. وکذالک آثر الانصار المہاجرین، اور اسی طرح انصار نے ترجیح دی اپنے اوپر مہاجرین کو، یعنی اپنی ضروریات کو کاٹ کر مہاجرین کو دے دیا اپنے گھر. اور ایک روایت میں آتا ہے نا، سعد بن ربیع نے اپنی 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان اضاعۃ المال، مال ضائع کرنے سے، بلا ضرورت، بے وجہ، بے مقصد ضائع کرنے سے، یا اس کی حفاظت نہ کرنا کہ آپ ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ٹیمپٹیشن ہوتی رہے وہ چوری کرتے رہے. مثلا نوکر، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ چوری کریں. تو یہ کیا ہے؟ ضائع کرنے میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو. الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو قیام زندگی کا ذریعہ ہے. کیونکہ مال اللہ کی نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کو بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور کب؟ خاص طور پر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِإِلَّةِ الصَّدَقَةِ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کا مال صدقہ کے ذریعے تباہ کرے، یعنی قرضہ لے کے اور دوسروں کو صدقہ کرتا پھرے. وقال کعب رضی اللہ عنہ، قلت یا رسول اللہ، حضرت کعب کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. یہ کون ہے کعب؟ ان کا قصہ آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں، کہ جو جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور 50 دن تک سب نے ان سے بائیکاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ کے ساتھ میں اپنا سارا مال کیا کروں، صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا ان کے اوپر، یا ان کی مرضی پر، یا جہاں وہ کہیں مراد ہے. کیونکہ صدقہ تو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. تو الی اللہ و الی رسولہ، تو اس سے مراد شرک نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، کہ جہاں وہ چاہیں وہاں میں دے دوں، یا جہاں اللہ اور اس کے رسول پسند کریں کہ میں اپنا مال وہ خرچ کر دوں، یہ مراد ہے. قال، آپ نے فرمایا امسک علیک بعد مالک فہو خیر لک، اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، سارا مت صدقہ کرو، فہو خیر لک، تو وہ تمہارے لیے اچھا. قلت فانی امسک سہمی الذی بخیبر، میں نے کہا اچھا میں اپنا خیبر کا حصہ جو ہے اس کو رکھے رکھتا ہوں، وہ میں نہیں دیتا اور باقی دے دیتا ہوں. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ
عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا خیر الصدقۃ، بہترین صدقہ ہے ما کان عن ظہر غنن، کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے، وابدأ بمن تعول، اور ان سے ابتدا کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ہشام عن ابیہ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر، بہتر ہے، من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا؟ جو دینے والا ہو، نیچے والا جو لینے والا ہو۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو ان سے جن کی تم نگہداشت کرتے ہو۔ وخیر الصدقۃ، اور بہترین صدقہ عن ظہر غنن، اس کے بعد ہے کہ انسان دینے کے بعد بھی مالدار رہے۔ ومن یستعفف، اور جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا، یعفہ اللہ، اللہ اسے عفت عطا کرے گا۔ یعنی جو پاک دامن رہنا چاہے، حرام سے بچنا چاہے، مال میں حرام یا اپنی جان میں حرام یا کسی بھی چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کریں گے۔ ومن یستغنی، اور جو استغنا برتے، یغنہ اللہ، اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا۔ وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہذا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے وابدأ بمن تعول ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس ایک اشرفی ہے تو اس کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بھی، آپ نے کہا اولاد پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بھی، کہا اپنے خادم پہ خرچ کرو، اپنے غلام پہ۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے گھر میں جو نوکر ہیں ان کو ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں، کیا کوئی صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں؟ تو دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا جہاں پھر چاہو خرچ کرو، یعنی پھر مجال واسع ہے، جہاں ضرورت سمجھو دے دو، لیکن شروع کہاں سے کرو؟ اپنی ذات سے لے کے اپنے اہل و عیال پر۔ مثلا آپ کہیں کہ ہو ہی ایک اور وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر کے بیٹھ جائے، تو یہ نہیں، پھر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا وہو علی المنبر، آپ منبر پر تشریف فرما تھے، وذکر الصدقہ، آپ نے صدقہ کا ذکر کیا، والتعفف، اور پاک دامنی کا یعنی سوال سے بچنے کا، والمسئلتی، اور سوال کے بارے میں، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فالید العلیٰ ہی المنفقۃ، اور اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، والسفلی ہی السائلہ، اور نیچے والا سوالی ہے۔ باب المنان بما آتا، احسان جتانے والا، منان بما آتا، ساتھ اس کے جو دیتا ہے، لقولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، الذین، وہ لوگ، ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے پر احسان اور اذیت نہیں جتاتے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی صحیح مسلم کی، کہ جس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اس میں ایک کون؟ کہ جو صدقہ کر کے پھر احسان جتائے۔ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومها، جو پسند کرے جلدی دینا صدقے کو اپنے دن سے، یعنی جتنا جلدی دینا چاہے وہ دے دے۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ حدثه قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرع، پھر جلدی کی، ثم دخل البیت، پھر آپ گھر میں داخل ہوئے، فلم یلبس ان خرج، تو تھوڑی دیر کے بعد نکل گئے، فقلت، تو میں نے کہا، او قیل لہ، یا آپ سے کہا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، کنت خلفت فی البیت تبرا، کہ میں نے اپنے گھر میں ایک سونے کی ڈلی رکھی تھی، من الصدقۃ، جو صدقہ کرنا چاہتا تھا، فکرہت ان ابیتہ، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں اس پہ رات گزاروں، فقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کر دی۔ یعنی جو نیت کر لے پھر انسان اسے کر ہی ڈالے، کیونکہ اگر تاخیر کی تو ہو سکتا ہے نیت ہی بدل جائے، جو ایسا ہو جاتا ہے اکثر۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ جذباتیت کا شکار نہ ہوں، بلکہ جب فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، کہ بچوں کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اور اس کے بعد یہ میں دے سکتا ہوں، اور پھر ارادہ کر کے جم جائیں اور پھر دے دیں، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ باب التحریض علی الصدقہ، صدقہ پر ابھارنا، والشفاعۃ فیہا، اور اس میں سفارش کرنا۔ حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، لم یصلی قبل ولا بعد، ان 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کچھ نہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ثم مال علی النساء، دیکھیں پھر نیا لفظ آیا یہاں،
پھر آپ عورتوں کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے. ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے. کیوں ان کی طرف گئے تھے؟ کیونکہ وہ خطبے کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی تھی، تو الگ ان کو جا کے دیا. فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کیا. وامرہن یتصدقن، اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں. فجعلت المرأة تلقی القلب والخرص، اور قلب بھی نیا لفظ ہے، تو عورتیں اپنا کنگن اور اپنی بالیاں جو تھیں وہ پھینکنے لگیں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بریدہ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ حدثنا ابو بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل، کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آتا، او طلبت الیہ حاجت، یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، قال، تو آپ کیا فرماتے؟ اشفعوا، سفارش کیا کرو، تو اجروا، اجر پاؤ گے. یعنی اگر کسی دوسرے کو بھی کہو گے کہ تم بھی دو تو اس سے تمہیں بھی اجر ملے گا. یعنی ایک خیر کی سفارش کرنی چاہیے. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کروا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء، جو وہ چاہے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دے گا جو کہلوانا ہوگا. یعنی میں نے تو جو دینا ہے کسی کو دینا ہی ہے، لیکن تم بھی سفارش کر دیا کرو کہ ہاں یا رسول اللہ آپ اس شخص کو ضرور دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے. قصہ سمجھ میں آیا؟ یعنی لوگ آتے تھے آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے، یا کوئی سوالی آتا اور آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے اور آپ اسے دینے کا ارادہ کرتے، لیکن آپ کیا فرماتے کہ تم بھی اس شخص کی سفارش کیا کرو کہ ہاں اسے دیا جائے. کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ تمہیں بھی اجر مل جائے گا. یعنی جو میں نے فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے جو اللہ نے نکلوانا ہوگا کہ 10 دو یا 5 دو، وہ تو ہو جائے گا. وہ تو اللہ کے اذن سے ہی ملے گا، جو جس کی قسمت ہے. قسمت سے زیادہ تو نہیں مل سکتا، لیکن تمہارے کہنے سے تمہیں ثواب بہرحال مل جائے گا. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ کرام کو ثواب میں شریک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سے کہلوا رہے ہیں. ہم کیا ہوتا ہے کوئی دینے لگے تو ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو، مت دو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور کوئی دینے لگے کہ یہ ہٹے کٹے فقیر یہ کام کیوں نہیں کرتے اور ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کر کے دوسروں کو خیر سے روک دیتے ہیں. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا عبدہ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تو کی، مت باندھ، فیو کا علیہ کی، تو تجھ پہ باندھ دیا جائے گا. وقاع کہتے ہیں وہ جو مشق ہوتی ہے نا پانی کی، اس کو جو باندھنے والا آگے دھاگا ہوتا ہے نا، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پانی سب سے آسانی سے بہہ جاتا ہے نا. آپ کسی بھی چیز میں سے بوٹل میں پانی ڈالتے ہیں، آپ اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں، آپ الٹا کے دیکھتے ہیں تو قطرہ نکل آئے گا. اگر آپ مثلا اس میں شربت ڈالیں تو شاید نہ نکلے، کیونکہ وہ دیر سے نکلتا ہے. تو پانی ایک ایسا لیکوڈ ہے کہ بہت جلدی بہہ کے نکل جاتا ہے. تو جو چیز پانی کو کنٹرول کر دے وہ کیا ہے؟ بڑی شدت سے باندھی ہوئی چیز. تو وقاع وہ تسمہ ہے جو مشق کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے تشبیہ دے کے آپ نے فرمایا مت باندھ، فیو کا علیہ کی، تجھ پہ بھی باندھ دیا جائے گا. یعنی اگر تم نہیں دو گی لوگوں کو، اللہ تمہیں نہیں دے گا. ایک اور حدیث ہے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ عن عبدہ وقال لا تحسی فیحصی اللہ علیک، کہ مت گنو ورنہ اللہ تجھ پہ گننے لگے گا. یعنی بعض اوقات بغیر گنے، مثلا آپ کو مانگتا ہے یا کچھ، تو آپ اپنے پرس میں ہاتھ ڈالیں، چینج ہے چھوٹا موٹا، آپ کو پتا ہے 5-10 روپے ہیں، خیر ہے، تو اس میں کبھی کبھی بغیر گنے بھی ڈالا کریں. تو بڑا مشکل کام ہے بغیر گنے میں، اور آپ بعد میں وہم میں ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے میں نے اپنا 1000 کا نوٹ بھی اسی میں رکھا ہو، کہیں وہ ہی نہ چلا گیا ہو. اس میں وہ ایک کہانی ہے، وہ اگر مجھے کاغذ مل گیا تو میں سنانا چاہوں گی. کہ اخبار میں ایک قصہ آیا تھا کہ جس میں ایک عورت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گھر میں جو کچھ خریدتی اس کے بعد جو چینج بچ جاتا اس میں سے وہ ایک پیسہ جو تھا وہ ایک خاص ڈبہ بنایا تو اس میں ڈالتی جاتی تھی، اور جب کوئی فقیر آتا، جو ضرورت مند آتا، اس میں سے نکال کے وہ دیتی جاتی، اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس کی برکت سے کیا کچھ ہوا، بہت بڑے بڑے کام اس میں لکھے ہوئے تھے. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کو سناؤں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی بعض اوقات اگر خلوص نیت کے ساتھ آپ دیتے ہیں، تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم چینج لاتے ہیں، وہ بچے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس کا تو کچھ بھی نہیں آنا، 4 8 آنے کا کیا آ سکتا ہے، اور وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آپ ایک پیالی ایک کوئی ایسی چیز رکھ دیں اور اس میں ڈالتے جائیں، تو آپ دیکھیں 1 مہینے کے بعد اس میں سے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ نکل آئے گی، اور کم از کم چھوٹے چھوٹے خرچ جو فقیر غریب لوگوں کو آپ دینے کے ہو تو اسی میں سے نکل جاتے ہیں. یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ اکٹھی رقم بعض اوقات نکالنا بڑی مشکل ہو جاتی، تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اگر ڈالتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھوڑا ہی تو تھا، وہ نفسیاتی اثر ہے نا کہ تھوڑا ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، تو نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو باب تھا نا، یہ باب تو صدقے پر ابھارنے کے بارے میں تھا اور اس کی سفارش کرنے کے بارے میں. اور پھر حضرت اسماء کو آپ نے جو فرمایا، یہ حضرت اسماء کو کہتے ہیں نا کہ مت باندھو ورنہ باندھ دی جاؤ گی، مت گنو ورنہ تمہیں بھی گن کے دیا جائے گا. تو یہ 2 میں کیا ہے؟ ترغیب دی گئی، اور 2 میں کیا ہے کہ تم مت روکو، یعنی دینے کی طرف ابھارا. باب الصدقۃ فی ما استطاع، جہاں تک استطاعت ہو صدقہ کیا جائے. یعنی صدقے کا تعلق کس سے ہے؟
استطاعت سے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن عبد الرحیم عن حجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابن ابی ملیکہ عن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر اخبره عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما انها جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی سالی تھیں. وقال، آپ نے فرمایا، لا تعی، مت برتنوں میں ڈال کے رکھو. وعاء کہتے ہیں برتن کو، یعنی تھیلوں میں یا برتنوں میں ڈال کے نہ رکھو. فیعی اللہ علیکی، اللہ تمہارے لیے پھر وہ بند کر دے گا. ارضخی مستطاعتی، خیرات کرتی رہو جو بھی استطاعت ہے تمہاری، جتنا بھی دے سکتی ہو. باب الصدقۃ تکفر الخطیئہ، صدقہ خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ قال قلت انا احفظه كما قال انك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سلیمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہو تو عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے. قال ليس هذه اريد ولكني اريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا امير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب او يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فانه اذا كسر لم يغلق ابدا. قال قلت اجل. قال فهبنا ان نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله. فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني. قال نعم كما ان دون غد ليلة وذلك اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط.